ایز اے جرنلسٹ فریڈم آف سپیچ یا پبلک انٹرسٹ پہ بات کرنے کے، لیکن ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو کیا یو ایس اپنی ہیجمنی کام کرنے میں کامیاب ہوا ہے؟ اس نے اچیو کیا ہے، اب وہ ڈکلائن کی طرف. لبرل ہیجمنی کے اندر فیول نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزید آگے لے کے جائے. لیکن ہمیں لگتا تو یہی ہے نا کہ چائنا کے ساتھ الائنس تو بیچارے پاکستان جیسے ممالک ہیں. پاکستان جیسے ممالک سے کیا مراد ہے؟ از دیٹ ناٹ اے پولیٹیکلی سگنیفیکنٹ فیکٹ کہ جیو اور جینو دینے والا فلسفہ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آزادیاں ہیں، اسٹیٹ سوورینٹی ہوتی ہے. ریئلزم کا بیسک آئیڈیا کہ جو پرائمری ایکٹر ہے انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل پولیٹکس وہ اسٹیٹ ہے. لبرلزم میں تو اس کے اندر ون آف دا فیچرز جو ہے وہ تو انڈیویجولزم ہے، لیکن لبرلزم بذات خود ایک کلیکٹیوسٹ آئیڈیا ہے. تو وٹ واز دا موسٹ یا وٹ از اسٹل دا موسٹ پاورفل ٹول؟ آئی ووڈ لائک، میں زیادہ ایکسپلین یہاں پہ نہیں کروں گا، اس لیے آئی ووڈ سجسٹ کہ وہ دیکھیں. ہم نے آپ کو بازو پکڑ لینا ہے کیونکہ آپ ایکسپلین کر دیتے ہیں تھوڑا. مارٹن کیوں سپورٹ کرے گا فار ایگزامپل ٹرمپ کی اور ایکس وائی زیڈ کسی بھی صدر کی، اسی کمپین کی؟ وہ کیوں پیسہ لگا رہا ہے؟ اٹس اے بزنس ٹرانزیکشن. جنگ جیتنا مقصد نہیں ہے، اس کو پرولونگ کرنا مقصد ہے. کہ وارز جب جنگ پروفٹ ہو، when war is the profit, then peace becomes the loss. But profit for whom? لیکن اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ اب ہمارے پاس اگر ٹریک ریکارڈ ہم وارز کا دیکھیں یو ایس کا، تو مسلسل ناکامی ہی ہو رہی ہے. ان کو جہاں بھی جاتے ہیں منہ کی کھا کے واپس آ رہے ہیں. زبردست پوائنٹ. لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ یہ سرکل تو چلتا چلا جا رہا ہے. ملٹری کا جو کمپلیکس ہے، جو آرمز پروڈیوسر ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ اسٹل پھر ایسے لوگوں کو لا رہی ہیں. اگر ہم ٹرمپ کا دیکھیں تو پھر اس کو تو پھر اس طرح سے دیکھنا چاہیے نا. میرا خیال میں سوال سے اتنا تھوڑی کر پایا کہ ٹرمپ تو کہتا نہیں میں نے ایویکویٹ کروا لینا جہاں جہاں میرے سولجرز بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کو پھر پیچھے سے ملٹری کمپلیکس ہی سپورٹ کر رہے ہیں، اب اس میں پھر یہی بات بچتی ہے کہ یہاں تو اس کی آڑ میں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. میں آپ if not forgetting the name of the general, وار آن ٹیررزم کے اوپر جو ان کے چیف آف اسٹاف ہیں ان سے کویشچن ہوتا ہے ان 2007 کہ وار آن ٹیررزم کیسے ختم ہوگی، کیسے جیتیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کارپوریٹ سائز جو آپ کی یہ بغاوت ہے، اس سے ایسے نہیں نکلا جا سکتا. سر جنگ جیتنا کبھی مقصد ہے ہی نہیں، یہی تو سب سے بڑی چیز ہے. جنگ جیتنا مقصد نہیں ہے، اس کو پرولونگ کرنا مقصد ہے. آپ 2000 میں آتے ہیں، 2001 میں افغانستان میں آتے ہیں، آپ 2020 سال تک بیٹھتے ہیں، عراق آج تک، لیبیا آج تک. اگر جنگ ختم ہو جائے گی، دیکھیں جب جنگ پروفٹ ہو، when war is the profit then peace becomes the loss. جب جنگ آپ کا نفع بن جاتی ہے نا، تو امن آپ کا گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے. But profit for whom? For the corporates. For the corporates. وہی لوگ جو انٹرنیشنل ہیجمنی کے جو انسٹیگیٹرز ہیں انہی کے لیے ہے. Can we expect کہ the same فائنینسر یا کارپوریٹس وہ کل کو اس گروپ کو چینج کر کے کسی اور گروپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں؟ کون سے اگر فار ایگزامپل یو ایس ہے، ابھی اس ٹائم یو ایس کیونکہ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ یو ایس کی ہیجمنی ہے، کل کو سپوز کریں چائنا ایز ایمرج کر جاتا ہے، تو کیا یہی سیم فائنینسر اس طرف جا سکتے ہیں، ٹلٹ کریں گے؟ Why they would go. چائنا میں ان کے جتنے بڑے بڑے فائنینسرز کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے BMW کی شکل کی BMW بنائی ہوئی ہے، انہوں نے گوگل سے بڑا سرچ انجن بنایا ہوا ہے، انہوں نے ہر چیز الٹرنیٹیو پروڈکٹ اس کا بنایا ہوا ہے. امریکہ کو ہے یہ ٹک ٹاک وغیرہ بین کریں، اس کا تعلق چائنا سے ہے، فلاں سے ہے، فلاں سے ہے، وہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے. بٹ واٹ وی آر سیئنگ از کہ دیکھیں ایک قدرت کا نظام ہوتا ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ جب یہ کارپوریٹس وغیرہ نہیں تھی تو اس زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں ڈفرینٹ ٹائپ بزنس ہوا کرتے تھے. روم کی بھی جو اتنی ان کی میسو ایکسپینشن جو اس کی ہوئی ہے، تو جولیس سیزر نے آ کے ان کا وہ پولیٹیکل سیٹ اپ ختم کیا تھا. اس سے پہلے تو وہاں پہ ان کی جو سینٹ بیٹھتی تھی وہ بھی ہائیلی انفلوئنسڈ لوگوں کی تھی. بہت بڑے بڑے انفلوئنسر تھے وہ، جو فیصلے کرتے تھے ایکسپینڈ کہاں کرنا ہے، کہاں قبضے کرنا ہے، تو ڈائریکٹ بینیفیشریز ہوتے تھے وہ اس کے. تو جولیس سیزر نے کو سسٹم ختم کر دیا. اس نے کہا تم سارے کھاتے ہو مل کے، نہیں میں اکیلا کھانا چاہتا ہوں. رائٹ، ٹھیک ہے، اس کو قتل کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد ایک نیا روم ہمارے سامنے آیا جو پیور ڈکٹیٹرشپ پہ تھا. بڑے بڑے ان کے بادشاہ اس کے بعد آئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کو ہمیشہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسپانسر کیا کرتے ہیں، ہمیشہ ہوتا ہے. اب چونکہ جو لبرل اکانومی ہے یہ بہت میسو لیول پہ جا چکی ہے، تو اب ہمیں فارمل ادارے بہت بڑے بڑے نظر، انڈیویجولز نہیں ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ جو اسپانسر ہے وہ ہمیشہ رہا ہے، کبھی وہ انڈیویجول کی صورت میں رہا ہے. آج جو لبرل اکانومی ہے اتنی میسولی ایکسپینڈ کری ہے، بڑی بڑی کارپوریٹس ہیں، تو وہ اپنی جگہ پہ. لیکن پچھلے بھی تو ڈکلائن پہ گئے تھے نا، یہ بھی ڈکلائن پہ چلے جائیں گے. یہ قدرت کا ایک پروسیس ہے، یو کی ناٹ ہیو اٹ فور. اور اس کی سب سے بڑی جو اس کا ثبوت ہے وہ خود ان کے اپنے لٹریچر میں موجود ہے. 1990s کا فوکویاما کا جو پروڈکٹ ہے،
1992 کا اینڈ آف ہسٹری از ان دا لاسٹ مین. آئیڈیا یہ تھا کہ اب چونکہ 1991 میں سوویت یونین ختم ہو گیا تو اینڈ آف ہسٹری از دی آئیڈیا جو فلاسفی پازٹ کر رہی ہے کہ اب رہتی دنیا تک اب یہ لبرلزم ہی ہے. بٹ دین isn't that interesting کہ سیم فوکویاما کی ابھی 2-3 سال پہلے کتاب آئی ہے لبرلزم اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس, کہ جو انہوں نے پرسیو کیا تھا نا وہ سارے کا سارا ہی غلط. اینٹی آئیڈیا بھی اس کے کچھ سال بعد ہی آ گیا تھا, کلیش آف سویلائزیشن اینڈ آف ہسٹری کے بعد. آئی تھنک کلیش آف سویلائزیشن واز ایکچولی اس کو جس ادارے کو میں بہت زیادہ کرٹیسائز کرتا ہوں, رینڈ کارپوریشن. رینڈ کارپوریشن نے ایکچولی جو کلیش آف سویلائزیشن ہے اس کو ریفیوٹ کر دیا تھا کہ اٹ از ناٹ اے کلیش. یہ لیکن وہ یہ پوزٹ کر رہے تھے کہ دنیا کی بہت بڑی مسلم ریاستیں ایسی ہیں جو سیکولر ہیں, تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلائزیشن کا کلیش ہے کہ ایک طرف سیکولرزم ہے ایک طرف اسلام ہے, دس کلیش ڈزنٹ ایگزسٹ, بٹ what they were referring to was کہ جیسے باعث پارٹی ہے مثال کے طور پہ کہ وہ عراق میں بھی رہی, وہ سیریا میں بھی رہی, کہ وہ مسلمز تھے لیکن وہ سیکولرز تھے. تو ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ یہ کلیش نہیں ہے, اس میں تطبیق ہو سکتی ہے, یہ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں ان لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. پھر بعد میں پاکستان میں کیسے کیسے لوگ آئے جو اس نظریے کو پروموٹ کر رہے ہیں, اسلامک سیکولرزم اس طرح دی ادھر, اینڈ دے اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ. لیکن آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ کلیش آف سویلائزیشن واز اٹ واز اے ڈفرنٹ پروڈکٹ وچ واز clashing with another product. Yes. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ فوکویاما ورسز فوکویاما, وہی آدمی جو اینڈ آف ہسٹریز کی بات کر رہا ہے وہی اب لبرلزم کے ڈسکنٹینٹ پہ کتاب لکھ رہا ہے, بیکاز ہی سو کہ ہم نے جو سوچا تھا وہ سارا فیل ہو گیا. And I think it was most intuition based تھا ویسے بھی, it wasn't academically supported at all. اچھا عاقب بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیلوں کے باغات کی کیا کہانی ہے اس سب سیکوینس کے اندر؟ Yeah, that's an interesting thing. اصل میں جب ہم ابھی بات کر رہے تھے جیسے کارپوریٹ کیسے انوالو ہوتا ہے پالیسی میکنگ میں, کیسے پالیسی میکنگ کو انفلوئنس کرتا ہے. سو دا ایئر واز 1954 اینڈ دا کنٹری واز گواٹیمالا. تو گواٹیمالا میں بیسیکلی ایک امریکن کمپنی تھی, یونائٹیڈ فروٹ کمپنی. دے ہیو اے میسو بزنس دیئر آف دا بناناز, یعنی کہ کیلے پروڈیوس. ویسے دیکھنے کو ایک کیلے کی پیداوار کا عام سا بزنس تھا, لیکن ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ڈیپ تھا اس کنٹری میں, گواٹیمالا میں. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ انکریز کرتے ہیں اپنے فٹ پرنٹ کو, پورے کنٹریز میں پھیلا دیتے ہیں. یعنی کہ اب ڈیفینیٹلی ایک کنٹری میں اب کمپنی آئی ہے, وہ کیلے پروڈیوس کر رہی ہے وہاں پہ, اب ڈیفینیٹلی اسے فیلڈس چاہیے, ٹھیک ہے. وہ فیلڈس کے لیے وہ زمینیں حاصل کرنا شروع کی ہیں. اب ان کے اوپر ان کے کیلے کے باغات لگنا شروع ہو گئے, اور بہت ساری فیلڈس اس میں ایسی پڑی ہوئی ہیں جن کے اوپر باغات نہیں لگے ہوئے ہیں, لیکن اون کرتی ہے وہی کمپنی. پھر وہاں پہ ایک ریولیوشنری موو ہوتا ہے, ایک نیا لیڈر آتا ہے, الیکشن ہوتا ہے. الیکشن کے بعد بیکاز آل دا rather than the United Fruit Company, other corporation were also extracting the sources of that country. لیکن پبلک ڈیسائیڈ کرتے کہ یہ ریفارمسٹ ہمارا جیکوبو, اس کو we will elect them. وہ الیکٹ ہوتا ہے. اب وہ تھوڑی سی ایک ریفارمسٹ سوچ کے ساتھ آگے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جتنی لینڈ پڑی ہوئی ایسی جو ان یوزڈ ہے, اس کو بیسیکلی ایسے فارمرز جن کے پاس لینڈ نہیں ہے ان میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب دیٹ واز اے بگ ہٹ ٹو دا یونائٹیڈ فروٹ کمپنی, جو کہ ایک اپنا پورا ایک الگ سے سامراج بنا کے بیٹھی. ایک سامراج امریکن سامراج ہے جو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. پھر چھوٹے چھوٹے سامراج ان کی کارپوریشنز کے ہیں جو ڈفرینٹ کنٹریز میں پھیلے ہوئے ہیں. تو وہ ہٹ ہوتی ہے جب پھر جو واشنگٹن ہے وہاں سے آپریشن لانچ ہوتا ہے گواٹیمالا کے اگینسٹ, آپریشن پی بی سکسیس. آپریشن کا نام ہے باقاعدہ پی بی سکسیس. اس میں کیا ہوتا ہے, پھر آپ فنڈ کرتے ہیں, وہاں پہ انسرجنسی کریٹ کرتے ہیں. تو گواٹیمالا کے ساتھ اس کا ہمسایہ ملک ہے ہنڈورس, وہاں پر ایک باغی فوج تیار کی جاتی ہے باقاعدہ, انہیں فنڈ کیا جاتا ہے, اسلحہ دیا جاتا ہے, اور وہاں پر انسرجنسی کریٹ کی جاتی ہے. ان باغیوں کے نام پر CIA کے پائلٹ سے بمباری کروائی جاتی ہے, صرف اس کو ریورس کرنے کے لیے. وہ لینڈ ریفارمز جو جیکوبو نے کیے تھے ان کو ریورس کرنے کے لیے. پھر ودن ڈیز اینڈ دا ویکس وہ گورنمنٹ ختم کر دی جاتی ہے, اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, اور وہاں پر ایک جو ڈکٹیٹر ہے, ملٹری ڈکٹیٹر, اس کو مسلط کر لیا جاتا ہے. دیٹس دا تھنگ جو کیسر بھائی بات کر رہے تھے کہ آپ لبرلزم ڈیموکریسی کے نام کے اوپر پوری دنیا میں اپنا پرچار کرتے ہیں, اور آپ ڈیموکریسی کو سپورٹ نہیں کرتے, ڈیریل کرتے ہیں.
وہ جو اس وقت 1954 کا جو گواٹیمالا کا پرائم منسٹر تھا, دیٹ واز اے ڈیموکریٹلی الیکٹڈ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس کے اگینسٹ سپورٹ کیا ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو, اور آپ نے اسے مسلط کر دیا صرف ایک کمپنی کے ایک سامراج کو بچانے کے لیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر جب بعد میں پتہ چلتا ہے اس کے ڈائریکٹ فائنینشیل انٹرسٹ نکلتے ہیں جو اس وقت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے یو ایس کے, اور پھر ان کے جو سی آئی اے کے چیف تھے ڈیلس جو تھے ایلن ڈیلس کے, اور ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں یعنی کہ وزیر خارجہ, دونوں کے ڈائریکٹ فائنینشیل انٹرسٹ نکلتے ہیں اس کمپنی کے ساتھ, اور آپ نے اس کو ختم کر دیا. دیٹس دا ہول اسٹوری. آپ جائیں, یہ شروع ہوتا ہے 1953 مصدق ان دا ایران, اینڈ دین 54 ان دا گواٹیمالا, دین اٹ کمز ٹو دا Congo in like 60s, then it comes to the Chile. It goes on, it never ends, like till date, آج تک. لیکن پھر اس سب کے باوجود اگر ہمیں یہ لگے کہ اسٹریٹجیکلی بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے ان کی, پھر بھی ابھی تک ڈسپائٹ اتنا پیسہ بھی لگایا جا چکا ہے وارز کے اندر, اتنی ایلیمینیشنز بھی کروائی جا چکی ہیں, تھرونز بھی لوگوں کے کبھی کسی کو دیے گئے کبھی نکالے گئے, ہمیں پھر بھی ان کی اوور آل ہیجمنی نظر نہیں آ رہی اس وقت. اس وقت تو ہیجمنی ٹوٹ رہی ہے نا, اس وقت نہیں نظر آئے گی آپ کو. ہیجمنی نظر آئے گی ان کی 2000 پیک واز, جیسے کیسر بھائی نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا 1991 دا اینڈ آف دا سوویت یونین. آپ اس کے بعد دیکھیں کہاں پر کسی نے ڈیسنٹ بھی کیا ان کے ساتھ, اور جس نے ڈیسنٹ کیا اس کا انجام دیکھیں. اس کے ساتھ ڈیسنٹ کیا صدام نے, ایون ایٹ دا اسٹارٹ صدام واز پرو امریکن. کویت وار کے بعد اس کا کوئی ایک بندہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, پوری ایک کنٹری کوئی بھی. ایون دا لیبینز, دا قذافی اسٹوڈ اپ, اور قذافی کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا. دیٹ واز دا ہیجمونک ایرا. اچھا, کسی اسٹیٹ کے اندر ڈائریکٹلی خود انٹروین کرنا وہ زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے امپیریل اس کے اندر اپنا سامراج قائم کرنے کے لیے, یا کسی کے تھرو کنٹرول کرنا زیادہ؟ آئی وڈ سے کیسے بھائی کیس ٹو کیس ڈفر کرتا ہے, سیٹ فارمولا نہیں ہے اس کا. جہاں پہ آپ ایک سسٹم اسٹیبلشڈ ہے, مثال کے طور پہ ٹپکلی ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ تو یہ کسی نہ کسی پراکسی کے ذریعے ہی کرتے ہیں, این جی اوز کے ذریعے کرتے ہیں, ریبیلین کریٹ کر دیتے ہیں. جو ملک بالکل بھی اسٹیبلش نہیں ہوتے جہاں پہ یہ جا سکتے ہیں وہاں چلے بھی جاتے ہیں. عراق کی اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہاں پہ اتنی اسٹرانگ ڈکٹیٹرشپ ہے کہ آپ باعث پارٹی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے اندر سے, تو اس کا پھر ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ باہر سے چلے ہیں. افغانستان میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے. عام طور پہ یہ انڈائریکٹ پالیسی وہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ان کی بڑی جنگیں تو دوسری جنگ عظیم کے بعد 5 ہی ہیں, جس میں 4 میں نے شکست ہوئی ہے امریکہ کو. لیکن ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انوالومنٹ ہر جنگ میں ان کی ہے. ایم ناٹ اویئر آف اے سنگل ایون اسکرمش سے لے کر بڑی جنگ تک جس میں یہ شامل نہ ہوں. بیک اینڈ پہ کچھ نہ کچھ تو ان کا چلتا ہے. تو وہ جو اس طرح کی جو جنگیں یہ کرتے ہیں اس میں ایون کچھ عرصہ پہلے جو پراکسی وارفیئر کا ایک نیا چیپٹر دنیا میں کھلا, جو ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ کلمنیٹ ہوتا ہے, یہ جو جنگ ہوئی تھی آذربائیجان اور آرمینیا کی, اس پہ وہ چیپٹر بند ہوا. اس سے پہلے تو جتنی بھی جنگیں تھیں وہ ساری پراکسیز کے ذریعے ہو رہی تھی. آل آف سڈن ہمارے سامنے, چلے آپ حزب اللہ وغیرہ کا تو کہہ سکتے ہیں پہلے سے تھی, لیکن آل آف سڈن ہمارے سامنے آئیسس آ جاتی ہے. آل آف سڈن ہمارے پاس یہ ٹی ٹی پی کے کتنے اور ہیں کہ اب جتنی بھی جنگیں ہیں وہ گروپس کے ذریعے کری جا رہی تھی جو دنیا کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا تھا. آئی ایم ناٹ اویئر آف اینی کنٹری جہاں پہ اس طرح کے ریبیلیز گروپس پائے جاتے ہوں اور اس کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ نہ ہو. سو اٹ ڈز ڈفر آن کیس ٹو کیس بیسس, بٹ ون تھنگ وچ از کنسسٹنٹ کہ یہ موجود ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اچھا, یہ ابھی ہم کارپوریٹس کی بات بھی کر رہے تھے کہ بیسیکلی تو ان کا انٹرسٹ ہوتے ہیں, لیکن کسی جگہ پہ انٹروین کرنا اور پھر وہاں سے ایویکویٹ کرنا, یہ سوللی ہمارا وائٹ ہاؤس وغیرہ ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے, یا اس ڈیسیجن کے پیچھے What does it mean to evacuate کرنا؟ That's always, اگر یہ چیز سمجھ آ جائے تو بہت سے مسائل ویسے حل ہو جاتے ہیں. ایک ہے آپ کی ملٹری کا انخلا, ملٹری ایویکویشن, وہ ایک سٹیپ ہے. لیکن اگر آپ وہاں پہ اپنے بیج بو کے آ گئے ہیں, ادارے اپنے کھڑے کر دیے ہیں, آپ کی بینکنگ سسٹم آپ کا آ گیا ہے, کارپوریٹ آپ کی وہاں پہ چلی گئی ہے, تو انخلا تو کبھی بھی نہیں ہوا نا. اس کو کہتے ہیں ری بلڈنگ پروجیکٹ. ہر جنگ کے بعد 15-20 سال کا ایک ری بلڈنگ پروجیکٹ ہوتا ہے. وہ جو ری بلڈنگ ہوتی ہے وہ عراق کی ہو, ایران کی, افغانستان کی کوشش کی چلے, وہ تو 2-2.5 ہفتے میں کام نہیں چلا. اس ویتنام کوئی بھی ہے, وہ دے ٹرائی ٹو ڈو از کہ ملٹریلی اپنا کام پورا کرنے کے بعد, وہاں پہ گورنمنٹ اپنی مرضی کے لے کے آنے کے بعد, اس کے بعد پھر کارپوریٹس ہے, وہ تو انخلا یہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہو.
کوئی زبردستی کرا لے جیسے افغانستان نے کرا دیا, طالبان نے کرا اینڈ دیا. اٹس دا اونلی ایگزامپل ان دا ہول ورلڈ. اس کے علاوہ کہیں بھی دیکھیں ہر جگہ پہ ابھی تک موجود ہیں, فوجی اڈے بنتے ہیں, کارپوریٹس ہوتی ہیں. اور ایون افغانستان والا بھی دیٹس سو مچ انٹرسٹنگ کہ انہوں نے پلان اس طرح نہیں کیا تھا. دے نیور پلان دس وے. ان کا پلان تو یہی تھا کہ لیٹ گیٹ دا ملٹری آؤٹ آف اٹ, اور جو وہاں پہ ہم نے کریٹ کر دی ہیں لائک دا ناردرن الائنس اینڈ بڑا اسلحہ دے کے آئے تھے کہ آپ نے طالبان کو روکنا ہے یہ, اور پھر وہ اسلحے کی سپلائی جاری رہنی تھی. دیٹ اے سارٹ آف تھنگ کہ جس میں جو ویپن سپلائی ہے وہ جاری رہے, جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے یو ایس کا, اس کی جو اکانومی ہے وہ جنریٹ ہوتی رہے. اب ایزیوم کریں کہ اتنی جلدی ختم نہ ہوتا افغانستان کا یہ جو کابل میں سرینا والی جو آپ کی دا ٹی واز فینٹاسٹک, دیٹ کوڈ نیور ہیو ہیپنڈ. امیجن کریں جس کے 5 فلور پہ آئی ایس آئی والے بیٹھے ہوئے تھے. سو اگر وہ نہ ہوتا, اگر ریزسٹ کرتی جو افغان ملٹری تھی اور ساتھ میں ناردرن سائڈ سے ناردرن الائے, تو کتنا آج تک اسلحہ اور آ جانا تھا امریکہ سے, اور کتنی ایک پوری سول وار کی سچویشن اب تک ہونی تھی. دیٹ واز دا سچویشن کہ جو ہوا ہے. اور آپ کو پورے ورلڈ میں اور کوئی ایگزامپل نہیں ملے گی جہاں پہ ان کا فٹ پرنٹ ختم ہوا ہو آفٹر دا وار. اٹس دا اونلی سول ایگزامپل دیٹ از افغانستان. اچھا, میں جب یہ ہیجمنی کی بات کرتا ہوں, ویسے ایک میرا کوشچن ہے کہ ہم اپنا نکال دیں کہ ہم لوگوں کی کیا بلیفس ہیں یا کیا ہماری آئیڈیالوجیز ہیں, تو ہیجمنی کریٹ کرنا از اٹ گڈ اور بیڈ؟ کین نیور بی گڈ. کیونکہ دیکھیں جب اور اوبیسلی دا سب کویسچن ہیز ٹو بی کہ جو ہیجمنی کی آپ بات کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہے. ریجنل بیسس پہ کسی نہ کسی کا تسلط رہے گا, یہ تو ہم نے ایز فار بیک ایز پاسبل وی گوئنگ ٹو دی ہیومن ہسٹری, وہ تو ہمیں نظر آتا ہے. لیکن آپ اپنے نظام کو دوسرے پہ مسلط کر دیں اور دوسرے کی ایگزسٹنس کو ہی آپ ڈینائی کر دیں اس کے نظام کی, تو یہ تو ایک انسسٹینیبل سسٹم ہے, تو دنیا میں کہیں بھی نہیں چلے گا. سوویتس بھی اسی لیے کولیپس ہوئے تھے, امریکن ہیجمنی بھی اسی لیے کولیپس ہو رہی ہے. ہاں, اس کے علاوہ ہمیں ایگزامپلز ایسی ملتی ہیں. ون آف دا ریزنز کہ رومن اتنا عرصہ لمبا ان کا کئی 100 سال رہا کہ انہوں نے باقی کلچرز کو سبورٹ نہیں کیا, کلچرز کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. آئی مین دیر از اے ریزن کہ ہیڈرینز وال مینچسٹر میں ہے, آج بھی اس کے رومنز موجود ہیں کہ وہاں تک وہ سلطنت ہے, اور اس طرف سے نارتھ افریقہ میں ان کی سلطنت تھی, لیکن مینچسٹر کے لوگ اور نارتھ افریقہ کے لوگ ڈفرینٹ ہی رہے ہیں. اٹ واز ناٹ ایک سنگولر سسٹم ان پہ امپوز کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. ایون ہماری اسلامک ہسٹری میں دیکھیں, کلچرل امپیریلزم نہیں ہوا, وہ نہیں تھا. ہماری اسلامک ہسٹری میں دیکھیں, دیر واز اے ٹائم کہ اسلامک سلطنت اتنی بڑی تھی کہ اس وقت دنیا کی 60% کرسچن پاپولیشن اسلامک رول کے اندر رہ رہی تھی, لیکن ہم نے کرسچینٹی کو سبورٹ کبھی نہیں کیا, ایکنالج کیا. فریڈم تھی, یہ بات کا جو بھی تھا آپ کا اپنا سسٹم ہے. ہاں, اوپر ایک نیشنل سسٹم سب کے لیے ہے, مسلم نان مسلم کے لیے. پرابلم امریکن ہیجمنی, یہ جو لبرل ہیجمنی ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے لبرلزم کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ پوری دنیا میں بزور طاقت امپوز کرنے کی کوشش کی. دیٹ کین نیور بی ایڈوکیٹڈ فور. اس کی کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی, کیونکہ اس میں ہم نے کیا دیکھا ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صرف جو پہلی عراق وار ہے, صرف اس کے بعد کی اگر بات کریں تو جو ٹریڈ امبارگوز لگے ہیں, وہاں پہ ادویات نہ پہنچنے کی وجہ سے, بیسک نیسیسٹیز کی قلت کی وجہ سے جو بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں وہ 7-8 لاکھ کی ہیں. سیف فگر 5 لاکھ بتایا جاتا ہے, اٹس ایکچولی مور دین دیٹ. ایران میں بھی ایسے ہی ہے. تو اس طرح کی ہیجمنی کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ نو. پاکستان کے آدھے سے زیادہ مسئلے آج ختم ہو جاتے ہیں اگر ہم ایران وغیرہ سے تیل لینے, رشیا سے تیل لینا, یار کیا مسئلہ تھا. انڈیا بھی لے رہا ہے. اینڈ دا ٹیوڈرز, مطلب آج کی نیوز ہے کہ اب پاکستان امریکہ سے تیل لے گا اینڈ اٹ ول کم آل دا وے ٹو دا ٹیکسز. ٹیکسس سے تیل آئے گا, وہ ٹیکسس سے تیل آئے گا پاکستان ایٹ دا کراچی پورٹ. نہیں, دیٹ وon't, شیل آئل ہوگا وہ, آئی تھنک, اینڈ دیٹس ناٹ اے گڈ کوالٹی آف دا آئل, آئی بلیو. ویل, وہ اپنی جگہ پہ انہوں نے ایک چیز رکھی ہوئی تھی, آئی ایم ناٹ شیور کہ ٹرمپ کے بعد وہ کیا شیپ اس کی بنے گی. جو شیل آئل کے جو ریزرو ہیں امریکہ میں, وہ ایکچولی سعودی عرب سے زیادہ ہیں. یا ون آف دا ریزنز انہوں نے کبھی نکالے نہیں تھے کہ اگر ہم سعودی عرب یا باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کے کمپیریٹر بن جاتے ہیں تو پھر ہماری دشمنیاں بن جاتی ہیں نا, پھر ہمارا وہاں پہ اثر رسوخ کم ہو جاتا ہے. تو وہ انہوں نے ایک بیک اپ پلان کے طور پہ رکھے ہوئے تھے. لیکن جو
ٹرمپ کی ڈی اسکیلنگ کی پالیسی ہے اس کے بعد وہ ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے, اب وہ کمپٹیشن میں آئیں نہ آئیں, آئی ڈونٹ, اس کا ہم کہہ نہیں سکتے وہ کس طرف جائے گی. لیکن جو ٹرمپ ہے نا, ان مینی ویز یہ کوموڈوس کی طرح ہے. کوموڈوس از دا گائے ہو از ایٹریبیوٹڈ کہ روم کے ڈکلائن کی بنیاد اس نے رکھی تھی, رائٹ, اینڈ اٹ واز ان جو سملیرٹیز ہیں وہ بھی بڑے مزے کی ہیں. ایون آن اے لائٹر نوٹ کہ کوموڈوس جو ہے وہ ارینا میں کولیزیم میں اس نے فائٹ بھی کی تھی. WWE میں ٹرمپ بھی کر چکا ہے. This is not a serious point obviously. لیکن ان کی جو مماثلت ہے نا خود سری کی, یہ وہ بہت زیادہ. اور اس کے بعد پھر کوموڈوس کے بعد رومن سلطنت آہستہ آہستہ ڈکلائن پہ چلی گئی تھی. So we can draw some comparables. There are some parallels there. تو اس کی جو پالیسی ہے وہ اب شیل آئل کو پہلے تو انہوں نے سارے ریزرو کو رکھا ہوا تھا بیک اپ کے لیے, لیکن اب اس وقت تو آئیڈیا تھا نا کہ ہم نے کنٹینیولی دنیا میں اپنا قبضہ جاری رکھنا ہے. لیکن اب ڈی اسکیلنگ کے بعد اس کی کیا اہمیت رہ گئی ہے, I think that remains to be seen. اچھا, میں اس کو تھوڑا سا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ ہیج منی کریٹ کرنے کے لیے جتنی بھی اسٹرگلس کی جا رہی ہوتی ہیں, جتنے بھی پلانس بنائے جا رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں یا پاکستان کی اگر ہم مثال لیتے ہیں, تو ان کی فارن پالیسیز کس حد تک مینیپولیٹ ہوتی ہیں, کروائی جاتی ہیں, اور پھر اس کا امپیکٹ ان اسٹیٹس کے اوپر یا ان کنٹریز کے اوپر پھر کیا آتا ہے. ہیجمنی تو یہی ہوتی ہے نا. ایک دیکھیں, ایک ہے بزور طاقت آپ نے اپنے آپ کو امپوز کر دیا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ سسٹم تو 1945 میں کولیپس ہونا شروع ہو گیا تھا. ہوم رول کی باتیں جگہ جگہ ہو رہی تھیں. انفیکٹ آپ نے اپنی ڈاکومنٹری میں جس کا ذکر کیا ہے جو برٹن ووڈ سسٹم ہے, وہ اس کی تو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اب ہمیں انڈائریکٹ ہم نے اپنی ایک سامراج کریٹ کرنا ہے. یہ بڑے بڑے ادارے جیسے یہ ورلڈ بینک ہو گیا, IMF, یہ سارے اسی کے تو ہیں. یہ تو اس میں جو میجر ہے آپ کی آزادی کا وہ یہ ہے کہ آپ کی فورن پالیسی میں آپ کتنے آزاد ہیں, اور جو آپ کی ڈومیسٹک جو لیجسلیٹو آپ کے پاس ایک پروگیٹو ہے اس میں آپ کتنے فری ہیں. آپ پاکستان کی اگزامپل لے لیں کہ ہماری فورن پالیسی کتنی فری ہے وہ سب کو پتہ ہے, اور ہماری ڈومیسٹک پالیسی اتنی فری ہے کہ ہم اسلامی سزائیں اس وجہ سے نہیں دے سکتے کہ ہمارا ایکسس GSP+ کا ختم ہو جائے گا. اب یہ بزور طاقت نہیں ہے, لیکن یہ ایک کنسٹرکٹیو میکنزم ہے, کنسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی وہی چاہ رہے ہیں جو چاہا جا رہا ہے کہ آپ چاہیں. میں یہاں پہ صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا سب سے بڑا کرائسس ابھی جو ایگریکلچر کا فیس کیا ہم نے پچھلے سال اور اس سال, اینڈ دیٹ آلسو ڈیو ٹو دا IMF, کہ آپ کی گندم پرچیز نہیں کی, ویٹ پرچیز نہیں کی گورنمنٹ نے, اور کسانوں کو اس کی پرائس نہیں ملی. اس کی ریزن بیکاز IMF ڈائریکشنز تھیں یا کہ گورنمنٹ جو ویٹ ہے وہ پرچیز نہیں کرے گی, لیٹ اٹ بی دا فری مارکیٹ. سو آپ کی ڈومیسٹک میں اس قدر تک, اور آپ کا پھر پورا ایک 60% آف دا جو پاپولیشن ہے. ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن, اوکے لیٹس میک اٹ فری مارکیٹ, لیکن فری مارکیٹ میں پھر گورنمنٹ کون ہوتی ہے ریٹ طے کرنے والی؟ 2200-2500 روپے من. وہ نہیں کیا نا اس دفعہ. دیٹس دا ریزن کہ اس دفعہ بھی تو ہوا ہے نہیں ریٹ پرائز نہیں, کیونکہ گورنمنٹ پہلے خود پرچیز کرتی ہے اس لیے ایک پرائز سیٹ کرتی ہے. اس دفعہ اور پچھلی دفعہ گورنمنٹ نے خود پرچیز نہیں کی اس لیے پرائز سیٹ نہیں. وہ پھر مارکیٹ میں جو پرائز جو گورنمنٹ کی طرف سے آئی, اگین یہ میرے لیے ایک نیوز ہے, مائی انڈرسٹینڈنگ واز کہ گورنمنٹ نے یہ جو ہوا تھا 3,250 روپے کچھ بعد میں کچھ ہوا جب بہت زیادہ لو چلی گئی تھی پرائسز, جب آڑتی اور دوسرے پھر انہوں نے مینیپولیشن اسٹارٹ کی, دین گورنمنٹ اور دا لوکل گورنمنٹ ایون کمز ان دا ایکشن کہ کم از کم ایٹ لیسٹ دس. بٹ اس سے پہلے ایک اسپورٹ گندم پرائز ہوتی ہے ہمیشہ نا, اسے ہم اسپورٹ ویٹ پرائز کہتے ہیں جو گورنمنٹ پرچیز کرتی ہے, اور اس کے اوپر یہ ہے کہ کسان کے ایکسپینسز سارے اس کا میئر کر کے ایک اسپورٹ پرائز دی جاتی ہے. لیکن IMF سیڈ کہ نو یو کانٹ سپورٹ دیم. تو اٹ مینس کہ اس ٹائم پھر کرنٹلی اگر ہم اپنی سچویشن دیکھیں, دو ہاتھیوں کے درمیان تو پس تو ہم لوگ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا کہ ہم پہ الزام تو یہی آتا ہے, اگر ہم انڈیا کی طرف بات کریں کہ انڈیا پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کے انڈیا کو بھی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں کر رہا ہے, جبکہ ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ انفلوئنس لگتی ہے امریکن ویژن سے. تو اس نے پاکستان پھر آپ کو کس جسے کہنا چاہیے نا گول میں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. سر ایون انڈین فورن پالیسی ول گیٹ انفلوئنس. آپ ان کو دیکھو 25% ٹیرف کیوں لگا ہے, ان کی فورن پالیسی کی وجہ سے کہ یو آر ڈوئنگ ٹریڈ ود دا رشیا بٹ ناٹ ود دا امیریکا. بٹ مائی ریڈنگ از کہ پاکستان ول ڈپارٹ اوے فرام ٹو دی US ہیجمنی. کتنے ٹائم میں؟
یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی لینئر پروسیس تو نہیں ہوتا نا. یہ تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو کوئی بات ماننی پڑتی ہے, بعض اوقات ہوتا ہے آپ نہیں مانتے. سو یہ تو بیسکلی اس طرح سے جائے گا نا. بٹ if you look at the certain point back in time, you will see that you are much different. اب despite the fact that I disagree with a lot of things, but اگر ہمارا ڈیفینس منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ وی ڈیڈ سم ڈرٹی ورک فار یو ایس, تو بھائی ان کی تو ایک لائن نپی تلی ہوئی ہوتی ہے. یہ کسی پالیسی شفٹ کی طرف انڈیکیشن ہے نا یہ. اور یہ ایک بیان ہے, اس طرح کے اور کئی بیانات ہیں. اور پھر اتنا زیادہ امریکہ کا ہمارے آرمی چیف صاحب کو بلا کر کے بتانا آئی لو ہم اینڈ آئی لو پاکستان اینڈ انہوں نے کچھ دیکھا نا کہ ہمارے ہاتھ سے کچھ جا رہا ہے. احساس زیاں تو ان کو ہے ڈیفینیٹلی. اور جنگ میں بھی اتنا زیادہ انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا. اوپنلی کہہ رہے ہیں امریکہ بولے کہ انڈیا کے اتنے ہتھیارے گر گئے اور یہ ہوا. انہوں نے پاکستان کی لائن کو پرسو کیا آفٹر دا جنگ کے بعد یعنی کہ انہیں امریکن لائن پرسو نہیں کی ہے, سوری انڈین لائن پرسو نہیں کی ہے. تو اوبویسلی دیر از سم تھنگ ہیپننگ beneath the surface. اور پاکستان کے آپ جو ڈیفینس آپ دیکھ لیں, ڈیفینس لائن اپ ہے جو پاکستان کی ملٹری ڈیفینس لائن اپ ہے, اگر اس کو بھی دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پاکستان نکل رہا ہے. کمپلیٹ کب نکلے گا کانٹ سے, بٹ پاکستان آلریڈی نکل رہا ہے. آپ کے جو ڈیفینس آپ just see the J-10C, JF-7 Thunder you used against the India, and the missiles used the Chinese. What was the American in there or the Western? آپ بلڈ اپ کر رہے ہیں, آپ کی ملٹری جو بلڈ اپ ہو رہی ہے آلریڈی وہ چائنیز ورژنس ہو رہی ہے, آپ ویسٹرن ورژن نہیں بلڈ اپ کر رہے. انفیکٹ یہ بڑی اچھی آپ نے اگزامپل دی ہے, کیونکہ ہماری جو JF-17 تھنڈر کی جو یہ مینوفیکچرنگ ہے یہ ایکچولی امریکن پالیسی ڈپارچر ہے جو 90s میں اسٹارٹ ہو گئی تھی. کیونکہ امریکہ کے تھے کہ F-16 نے انہوں نے پیسے بھی لے لیے, دیے بھی نہیں, اور یہ دیے ان کے اوپر بڑے وہ حد بھی لگا دی کہ فلاں چیز میں آپ استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے. تو پاکستان فیلٹ کہ یار ہم ان چیزوں پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. سو دے کریٹڈ دیٹ نیو آئیڈیا کہ ہمیں اس پہ اپنی ڈپینڈنس چاہیے. اور پھر JF-17 تھنڈر کا پروجیکٹ ہوا, اور پاکستان کا اپنا جو 5th جنریشن آئی تھنک 2029 تک تو آ جائے گا, لیکن اس سے پہلے چائنا والا آ جائے گا. تو دیز آر دی ایکچوئل انڈیکیٹرز جو جس ڈپارچر کی میں بات کر رہا ہوں. And once you are out of the defense influence, پھر آپ سب کچھ نکل جائیں گے. And I would imagine یہ ایسی بات ہے جس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ ہوا نہیں ہے. سو آپ کہہ سکتے ہیں it's a speculation, but I like to think it's a qualified speculation کہ اگر 9/11 والی بات نہ ہوتی اور امریکہ افغانستان میں نہ آتا تو پاکستان شاید بہت زیادہ ڈپارٹ کر چکا ہوتا. وہ تو دہشت گردی کی جنگ میں زبردستی پکڑ کے ڈال دی, اور پاکستان کا بہت کچھ جو لیٹ 90s سے ہو رہا تھا اس کو انڈو وہ ہو گیا. بٹ ناؤ پاکستان از بیک آن ٹریک. بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. عاقب بھائی نے بڑا تھورلی ایکسپلین بھی کیا ہے اپنی سیریز کو, اور آئی وڈ سجیسٹ کہ ہمارے ناظرین جو ہے ان کی سیریز کو دیکھیں تاکہ تھورلی انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں کہ کس طرح سے یہ نظریات جو ہیں ان کو پھیلایا جاتا ہے اور امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کسی بھی پرپز کے گین کے لیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسکوائر پوڈ کاسٹ کے اگلی ایپیسوڈ میں. السلام علیکم.